ایک مجلس میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے بڑے درد سے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اس پر آشوب زمانے میں جب کہ ہر طرف ضلالت، غفلت اور گمراہی کی ہوا چل رہی ہے، تقوی اختیار کریں۔ دنیا کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت نہیں ہے، حقوق اور وصایا کی پرواہ نہیں ہے، نہ اپنے ذمہ حق ادا کرتے ہیں، نہ جو وصایا ہیں، وصیتیں ہیں، ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ دنیا اور اس کے کاموں میں حد سے زیادہ انہماک ہے۔ ذرا سا نقصان دنیا کا ہوتا دیکھ کر دین کے حصے کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس وقت دین مقدم کے بجائے دنیا مقدم ہو جاتی ہے۔ دنیا کو نقصان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے دین بے شک چلا جائے۔ اب فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں۔ ذرا سا نقصان دنیا کا ہوتا دیکھ کر دین کے حصے کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہ سب باتیں آگے آپ بیان فرماتے ہیں مقدمہ بازیوں میں اور شرکاء کے ساتھ تقسیم میں، حصے میں دیکھی جاتی ہیں۔ رشتہ داروں میں آپس میں تقسیم ہو رہی ہو جائیدادوں کی، یا مسائل پیدا ہو رہے ہوں، وہاں دیکھی جاتی ہیں باتیں، اور آج بھی یہ روزمرہ کی باتیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ لالچ کی نیت سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں، نفسانی جذبات کے مقابلے میں بہت کمزور واقع ہوئے ہیں۔ اس وقت تک کہ خدا نے ان کو کمزور کر رکھا ہے، گناہ کی جرات نہیں کرتے، مگر جب ذرا کمزوری رفع ہوئی اور گناہ کا موقع ملا تو جھٹ اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر گناہوں سے بچے ہوئے ہیں تو اس لیے نہیں کہ نیکی غالب ہے، اس لیے کہ جرات نہیں ہے، خوف ہے بعض چیزوں کا۔ اگر جب وہ خوف دور ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا آج اس زمانے میں ہر جگہ تلاش کر لو تو یہی پتہ ملے گا کہ گویا سچا تقوی اٹھ گیا ہوا ہے اور سچا ایمان بالکل نہیں رہا ہے۔ لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور ہے کہ ان کے سچے تقوی اور ایمان کا تخم ہرگز ضائع نہ کرے، جو بیج جن لوگوں میں سچے تقوی اور ایمان کا ہے اس کو ضائع نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ جب دیکھتا ہے، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اب فصل بالکل تباہ ہونے پر آتی ہے تو اور فصل پیدا کر دیتا ہے۔ وہی تازہ بتازہ قرآن موجود ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون۔ بہت سا حصہ حدیث کا موجود ہے اور برکات بھی ہیں، مگر دلوں میں ایمان اور عملی حالت بالکل نہیں ہے۔ یہ نقشہ مسلمانوں کا کھینچا گیا اس زمانے میں بھی، اور آج بھی یہی حالت ہے۔ خدا تعالیٰ نے، آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے اسی لیے مبعوث کیا ہے کہ یہ باتیں پھر پیدا ہوں۔ خدا نے جب دیکھا کہ میدان خالی ہے تو اس کی الوہیت کے تقاضا نے ہرگز پسند نہ کیا کہ یہ میدان خالی رہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت یہ چاہتی تھی کہ یہ نیکیاں اور تقوی سے خالی ہو رہا ہے، دل خالی ہو رہے ہیں لوگوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی ہمدردی کے تقاضے کے طور پر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پسند نہ کیا کہ یہ میدان خالی رہے اور لوگ ایسے، فرمایا کہ اور لوگ ایسے ہی دور رہیں۔ اس لیے اب ان کے مقابلے میں خدا تعالیٰ ایک نئی قوم زندوں کی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے ہماری تبلیغ ہے کہ تقوی کی زندگی حاصل ہو جائے۔ بس اگر ہم جائزہ لیں تو یہ اس زمانے کے لوگوں کا نقشہ نہیں ہے۔
جیسا کہ پہلے میں نے کہا، جب آپ علیہ السلام نصیحت فرما رہے تھے اپنے زمانے کے لوگوں کو، بلکہ آج بھی ہمیں یہی باتیں نظر آتی ہیں۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا